امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سویڈن میں نیٹو اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں یادگار کردار ادا کیا ہے۔ ایران معاملے میں بنیادی کردار صرف پاکستان کا رہا ہے۔ امریکی وزیر مارکو روبیو کی جانب سے کہا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ ایران معاملے میں بنیادی کردار صرف پاکستان نے کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان ایران امریکہ مذاکرات میں یادگار کردار ادا کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور ان کی جانب سے نیٹو اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورہ ایران کے دوران ایران امریکہ مذاکرات، خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اہم اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورہ ایران کے دوران ایران امریکہ مذاکرات، خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات کریں گے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اعلیٰ اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورہ ایران کے دوران ایران امریکہ مذاکرات، خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ میجر جنرل زاہد محمود ریٹائرڈ ہمیں جوائن کیا ہے۔ جنرل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ اب آرمی چیف فیلڈ مارشل ایران کے دورے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، فیلڈ مارشل کا جو ایران جانا ہے اس کی اسپیکولیشن تو کل سے تھیں، اور یہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ شٹل ڈپلومیسی سے تھوڑا آگے کی ڈپلومیسی ہے، ان اے وے کہ اٹ از افیکٹو میڈیشن، جس میں نہ صرف دونوں کی پیغام رسانی کا کام کیا جا رہا ہے دونوں سائڈ سے، بلکہ ان کو سجیسٹ بھی کیا جا رہا ہے، ریکومنڈیشنز بھی دی جا رہی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پھر ان ریلائبل ہو جاتی ہیں، جیسے ہرمز کا جو بلاکیڈ پہلے امریکہ نے کیا، اگر اس وقت یہ بلاکیڈ نہ کرتے تو شاید آج سچویشن ڈفرینٹ ہوتی۔ تو آپ پالیسی کیپچولیشن چاہتا تھا امریکہ نیگوسیشن ٹیبل پہ، اور ایران بھی کچھ چیزیں زیادہ مانگ رہا تھا جو ایک کامن کنٹری کے طور پہ اگر آپ بیچ میں سے دیکھیں تو وہ اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں۔ لیٹس ازیوم، میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹرکچر نہیں ہے، I'm sure ایران اپنے سارے سسٹم کو سامنے رکھ کے ڈائلاگ کرنا ہوگا، تو اس کو بھی ایڈریس کریں گے تاکہ ایک ایشورڈ قسم کی امریکہ کو بھی بتایا جا سکے کہ جو بھی اب ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے دیٹ از ڈیسیژنز آف ایران، ناٹ سم انڈیویجول، اور ایران کو بھی بہت زیادہ گارنٹیز چاہیے۔ تو آئی تھنک یہ بڑا افیکٹ بات چیت ہوگی، اور آئی تھنک افیکٹو ہوگی، اور یہ ایسکلیشن سے روک بھی سکتی ہے۔ جتنا ہم کہتے ہیں نا کہ ایسکلیشن سے دور اگر یہ کر سکتی ہے تو اس وزٹ کا جو ہے امپیکٹ آئے گا۔ پہلے بھی فیلڈ مارشل نے وزٹ کیا، بٹ اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 36 سے 48 گھنٹوں کے درمیان پازیٹیو پوائنٹس نظر آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میجر جنرل زاہد محمود ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورہ ایران کے دوران ایران امریکہ مذاکرات، خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اہم ملاقاتیں ایرانی شخصیات کے ساتھ ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سرکاری دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ ایران کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورہ ایران کے دوران ایران امریکہ مذاکرات، خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کریں گے، اور اہم ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی اعلیٰ حکام کی ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سرکاری دورے
دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ایران کا دورہ کر چکے ہیں اور اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے دورے پر پہنچے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک اور راؤنڈ اسلام آباد میں جلد ہی متوقع ہے، اور اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پہنچے ہیں، جہاں پر اعلیٰ حکام سے وہ ملاقات کریں گے، اہم امور پر بات چیت بھی ہوگی، اور ایران کے ساتھ امریکہ کے جو کانفلکٹ ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے بھی بات چیت ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ دوسرا راؤنڈ بھی شاید اسلام آباد میں ہی دوسری بیٹھک بھی ہو سکتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورہ ایران کے دوران ایران امریکہ مذاکرات، خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعلیٰ حکام سے، اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورہ ایران کے دوران ایران امریکہ مذاکرات، خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور اس سے پہلے مارکو روبیو بھی اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان کی جو کوششیں ہیں ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے ان کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو کلیدی کردار ہے وہ پاکستان نے ہی ادا کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران ابنائے ہرمز کھولنے پر راضی ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مارکو روبیو نے بھی فیلڈ مارشل کے کردار کی کافی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے بڑا امپورٹنٹ رول اس میں پلے کیا ہے۔ ایران نے مذاکرات کے لیے مذاکراتی ٹیم کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف ہوں گے۔ اسماعیل بقائی کو ایران کی مذاکراتی ٹیم کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایران نے مذاکرات کے لیے مذاکراتی ٹیم کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف ہوں گے۔ اسماعیل بقائی کو ایران کی مذاکراتی ٹیم کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جب مذاکرات ہوئے تھے اسلام آباد میں، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے ہی اس وفد کی سربراہی بھی کی تھی، اور ایران نے دوبارہ مذاکرات کے لیے مذاکراتی ٹیموں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مذاکراتی ٹیم کے سربراہ پھر سے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف ہی ہوں گے۔ اسماعیل بقائی کو ایران کی مذاکراتی ٹیم کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر، قطر کا ایک وفد بھی ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے تہران پہنچ گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق قطر کی 5 رکنی ٹیم ایران کے دارالحکومت پہنچ چکی ہے۔ قطر نے ایران جنگ بندی معاہدہ یقینی بنانے میں مدد کے لیے اپنا وفد تہران روانہ کر دیا ہے۔ تو یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں، قطر کا ایک وفد بھی ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے تہران پہنچ گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق قطر کی 5 رکنی ٹیم ایران کی دارالحکومت پہنچ چکی ہے۔ قطر نے ایران جنگ بندی معاہدہ یقینی بنانے میں مدد کے لیے اپنا وفد تہران پہنچا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ تہران اس وقت مرکز نگاہ ہے، فیلڈ مارشل وہاں پر موجود ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورہ ایران کے دوران ایرانی امریکہ مذاکرات، خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ اس دورے کے دوران فیلڈ